دعوت اسلامی. سبحان اللہ. دو اسلامی بھائی پنجاب کے مشہور شہر گلزار طیبہ سے حاضر ہوئے باب المدینہ صحرا مدینہ میں بھی حاضری دی انہوں نے مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. وہ واقعہ یوں مجھے ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سنایا, ذمہ دار اسلامی بھائی نے, کہ مجھے گلزار طیبہ میں باب المدینہ سے فون آیا. آواز پھولی ہوئی تھی, آواز پھولی ہوئی تھی, یعنی سانس پھولی ہوئی تھی اس کی, اور وہ انہیں کہ کچھ حیران سے تھے اسلامی بھائی, وہ ہمارے شہر کے ہی تھے, وہ جانتے تھے ان کو. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے, دو اسلامی بھائی, ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. صلو علی الحبیب. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, اہل حق کی سنت و بری تحریک ہے. اس میں اس طرح کے واقعات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. کبھی کوئی دھکے مارے تب بھی دعوت اسلامی سے مت نکلنا, کبھی بھی مت چھوڑنا. الحمدللہ یہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے, اس کے ساتھ مرنا, اس کے ساتھ جینا انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار. میرے معزز سامعین, پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں قبر میں با جماعت نماز ہو رہی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں جانے والا ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو با جماعت نماز ہو رہی تھی, وہ پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کون تھے؟ کیا وہ مردے نماز پڑھ رہے تھے؟ تو یہیں سے ان کے جھوٹ کی پلندی کھل جاتی ہے, گٹھری کھل جاتی ہے کہ پیچھے مردے نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ رکھ کر مان لیتے ہیں اگر چلو کوئی قبر میں نماز پڑھتا ہے, جیسے کہ حدیث پاک میں ایک تذکرہ آتا ہے سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کا, کہ سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو چلو اگر نماز میں قبر میں نماز کا ذکر مان لیتے ہیں کسی طرز پر, پہلی گل تے کہ جڑے تواڈے پیر نے نا, جڑے تواڈے کم نے نماز کی اتھے تے لتر واسطے تسی تیار پتہ نہیں کس طرح ہوندے ہون گے, اتھے تے لتر پینے نے تانوں. چلو ایک طرز پہ رکھ کے ہم مان لیتے ہیں, خیر میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں, ایک طرز پہ رکھ کے میرے معزز سامعین ہم مان لیتے ہیں, آپ کی بات تسلیم ہے, فرض بالمحال قبر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, چلو مان لیتے ہیں. بندہ نیک ہو, اور شاید نیک ہو, اچھی بات ہے, نیک ہونا چاہیے, اور پھر قبر میں نماز پڑھ رہا ہے, تو با جماعت نماز پیچھے پڑھا رہا ہے کسی مردے نے. مردے کون نے جن نماز پڑھنے نے پیچھے؟ وہاں تو اپنا ہے. قیامت کے دن کے بارے میں بھی کیا آتا ہے, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن تو کوئی کسی کا ہوگا ہی نہیں نا. اور قبر میں جانے کے بعد تو انسان بس اپنے لیے بمشکل, اس کو اگر کوئی نیکی کر بھی رہا ہے تو وہ نیکی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہاں جو جماعت سے نماز پڑھائی جا رہی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ مردے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اگلی چگل بھی سن لو, اگلی کہانی بھی سن لو, اگلے جھوٹ کی گٹھری بھی کیسے کھلتی ہے. پاپا جانے کی کہتے ہیں نا کہ زور دی نماز سی تے قرات دی آواز آ رہی سی, زور دی نماز سی قرات تیرا پیو کردا ہے. فقہا کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ زور کی نماز میں قرات نہیں ہوتی. یہاں پاپا جانی کیا فرما رہے, زور کی نماز تھی اور قرات کی آواز آ رہی تھی. قرات کی آواز, شرم آنی چاہیے تجھے, تیرا جھوٹ تو سارا یہیں کھل گیا. لعنت اللہ علی الکاذبین, سوائے جھوٹ کے تمہیں کچھ نہیں آتا. یار کوئی کہانی بنانی ہے, ایسی کہانیاں صرف ناول میں اچھی لگتی ہیں, رسالوں میں اچھی لگتی ہیں, اس لیے کہ رسالوں میں اور ناول میں یہ کہانیاں اچھی لگنا لوگوں کو اپنی طرف صحیح طرح مائل اور راغب کیا جاتا ہے. اور یہاں پر پاپا جانی معاذ اللہ دین پر کہانیاں بنا رہے ہیں. جناب ایک کہانیاں صرف ناول چ اچھی لگتی ہیں نا, اتنے نہیں لگتی ہیں.
تو میرے معزز سامعین، جھوٹ بھی وہ بولا جا رہا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو میرے معزز سامعین، قبر تو ڈرنے کی چیز ہے۔ قبر میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس عبادت کا مکلف نہیں ہے جو وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، تو آپ خود اس بات کو سوچیں کہ قبر میں با جماعت نماز پڑھنے والے کیا مردے ہیں؟ وہ اپنا حساب بیچارے پتہ نہیں کیسے دے رہے ہیں۔ قبر کی حالات مردے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ پھر ظہر کی نماز میں قرات، سارا جھوٹ کھل کر واضح ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔